زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی کلیم
کریم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ تم پر وہ آئے گا کہ جب تمہارے اوپر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر حملہ کر دیں گی، اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانا کھانے والا اپنے کھانے کے تھال پر ٹوٹتا ہے. فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی، اس وجہ سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، اس وجہ سے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے. قال بل انتم یومئذ کثیر، حضور نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس دن تعداد میں بہت زیادہ ہوگے. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت اس دن سیلاب پر چلنے والی خش کی طرح کی ہوگی، جس طرح سیلاب پر ذرات اوپر تیر رہے ہوتے ہیں، اس طرح تمہاری حالت ہوگی کہ تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. جہاں پر سیلاب خش کو بہا کر لے گیا وہاں پر وہ بہہ کر چلی گئی، اسی طرح تمہیں جو جہاں پر بہا کر لے جائے گا تم چلے جاؤ گے. وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اور اس وقت رب تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا روب ختم کر دے گا. ویسے مسلمان کا روب ہے کافر پر. اللہ رب العزت نے حضور کے توسل سے یہ کلمہ گو مسلمان کو شان عطا فرمائی ہے کہ کلمہ گو مسلمان سے خوف کھاتا ہے، چاہے وہ اسے دہشت گرد کہے، چاہے وہ اسے ظالم کہے، جابر کہے، جو بھی لفظ دے نا، بہرحال کافر کے دل میں خوف ہوتا ہے کسی نہ کسی گوشے میں مسلمان کا. اور وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 300 میل پر بھی میرا دشمن بیٹھا ہو تو اللہ رب العزت نے میری نصرت بالرعب، روب کے ذریعے مدد کی ہے. 300 میل پر بیٹھا میرا دشمن بھی میرے روب سے کانپتا ہے، میرے خوف سے وہ لرزہ براندام ہو جاتا ہے. تو حضور کے فیض سے وہ مسلمانوں کو روب عطا ہوا. حضور علیہ السلام کا کلمہ گو مسلمان، حضور کا امتی، اس سے کافر روب کھاتا ہے، کافر خوف کھاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس وقت قیامت کے قریب جب تمہاری یہ کیفیت ہوگی، تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی اور تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی کہ جو تمہیں اپنی طرف ہانک کر لے جائے گا تم ہانک کر چل پڑو گے. حضور نے فرمایا اس وقت تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ تمہارے روب کو ختم کر دے گا. جب روب ختم ہو جائے گا تو تم پر حملہ آور ہو جائیں گے. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور حضور نے فرمایا کہ رب تمہارے دلوں کو وہن کی بیماری میں مبتلا کر دے گا. پھر سوال ہوا وقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے، یہ کون سی بیماری ہے؟ پہلے تو اس بیماری کا نام نہیں سنا. سرکار نے فرمایا قال حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ دل کو لگ جاتی ہے اور دل پھر محبت دنیا میں پیوست ہو جاتا ہے اور محبت دنیا میں لگ جاتا ہے. اسے دنیا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دنیا کا مال و دولت، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کا سکون وہ چاہتا ہے، اس کا دل طلب کرتا ہے، لیکن اسے اللہ اور اس کے رسول کا رستہ بھول جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا وکراہیت الموت، اور موت کا خوف اس کے سینے سے ختم ہو جاتا ہے، وہ موت سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. حالانکہ مسلمان کا تو
مقام اور مسلمان کا مرتبہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ مومن کے لیے موت ایک تحفے سے کم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کے لیے موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملانے کے کام آتا ہے۔ وہ موت ایک رستہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ دلوں سے خوف ختم ہو جائے گا اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، موت سے ڈر ختم ہو جائے گا، خیال ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جب ایسا وقت تم پر آئے گا اس وقت تمہیں دوسری قومیں، یہودی، عیسائی، بدھ مت، پارسی، مجوسی کو تمہیں شکار بنائیں گے، اور اس وقت مسلمانوں کو 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود شکار بنایا جاتا ہے۔ اور شکار بنانے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان خود اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، مسلمان خود اندر سے کمزور ہو چکا ہے، مسلمان کے دل میں محبت دنیا آ گئی، اور مسلمان کو پسند بھی وہی آتا ہے جو دنیا کی بات کرے۔ مسلمان کو اگر پیر چاہیے تو وہ ایسا چاہیے جو اس کے کاروبار میں برکتیں دے، مسلمان کو اگر مولوی چاہیے تو ایسا چاہیے جو ایسے وظیفے بتائے، ایسے درس سنائے، ایسے سبق سنائے جو جناب کام آئے رزق کو بڑھانے کے۔ اور حالت یہ ہوتی ہے کہ صبح جاتے ہی بعض تو قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں ابتدا میں، لیکن اکثر کا یہ حال ہے کہ صبح جاتے ہی گانوں کی کیسٹیں شروع کر دیتے ہیں اور گانے چلا دیتے ہیں۔ جس کاروبار میں گانے چل رہے ہیں اور اب اس میں کیسی برکت دے گا؟ حضور نے تو فرمایا کہ اگر قسم اٹھا دی جائے نا مال بیچنے کے لیے، اور قسم سچی بھی اٹھائی جائے، قسم وہ سچی لیکن اٹھا دی جائے صرف مال فروخت کرنے کے لیے، فرمایا مال تو فروخت ہو جائے گا لیکن رب اس سے برکت کو ختم کر دے گا۔ یہ کون سی برکت پھر ہم مانگتے ہیں دعاؤں میں، اور کون سے وظیفے کر کے ہم برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں جب ہم خود اس برکت کو اپنے سے دور کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ عالم ہوگا تو تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ تعداد میں کتنے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کے ملک کتنے ہیں، کون سا ملک ایٹمی طاقت ہے، نہیں، وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ ان کے دل سے اسلام کی محبت ختم ہو چکی ہے، تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تم پر حملہ کر دیں گے۔ اور اس وقت حملہ پوری دنیا میں صرف مسلمان پر ہوتا ہے، اور مسلمان اس حملے کا شکار ہوتا ہے، اور مسلمان ہی پستا ہے، مسلمان ہی مار کھاتا ہے، چاہے وہ برما ہو، فلسطین ہو، شام ہو، عراق ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، چائنا ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر مسلمان مار کھاتا ہے اور مسلمان پستا ہے۔ لیکن کوئی کافر ایسا نہیں ہے کہ جس پر ظلم ہو اور اقوام متحدہ خاموش رہے، کوئی کافر ایسا نہیں ہے کہ جس کو مارا جائے جس پر ظلم ہو اور اقوام عالم خاموش رہے۔ اقوام عالم کی خاموشی صرف اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان مار کھا رہا ہو، اور اس کی وجہ مسلمان کی اپنے اندر کی کمزوری ہے، مسلمان کے دل کا بجھ جانا ہے، مسلمان کی سوچ کا بند ہو جانا ہے۔ مسلمان کی سوچ جیسے ہی بند ہوئی ہر طرف سے حملہ ہو گیا۔ اب ایک اگر کالے رنگ کے کافر کو مار دیا جائے، کالے رنگ کا کافر جس کو بظاہر حیثیت ہی نہ دی جاتی ہو یورپی ممالک کے اندر، اور ان کی حیثیت ایک نوکر اور غلام کے مانند ہو شروع سے، اس کو مار دیا جائے تو کالے سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ اکٹھے ہو کر کہیں جی ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، اور اس جھڑپ میں کئی ہلاکتیں ہو جائیں، کئی گورے بھی مر جائیں، کئی کالے بھی مر جائیں، اتنی ہلاکتیں ہو جائیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ظلم ہو گیا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جناب انہوں نے غلط اقدام اٹھائے، وہ کہیں جی اپنا بدلہ لینے کے لیے اٹھے، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اٹھے تو وہ ٹھیک۔ لیکن مسلمان اگر اسلام کا بدلہ لینے کے لیے آواز اٹھائے، مسلمان اگر دین کے دفاع کے لیے آواز بلند کرے تو مسلمان دہشت گرد ہر چیز کو مشکل میں ڈال کر، ہر چیز کو اس جھڑپ میں شامل کر کے، ہر بندے کو اس الجھاؤ میں شامل کر کے، اس الجھاؤ کا شکار کر کے کوئی دہشت گرد نہ بنے، کسی کی سوچ غلط قرار نہ پائے، لیکن مسلمان صرف بات کر کے غلط سوچ کا مالک۔ حضور علیہ السلام کے دین کی تربیت، حضور کے پاس بیٹھنے والے صحابہ کو جو ماحول ملا، حضور کے پاس پلنے والے، پرورش پانے والے اہل بیت کو جو ماحول ملا، وہ ماحول دفاع اسلام کا تھا، وہ ماحول اسلام کے عروج کا تھا، اسلام کی بلندی کا تھا۔ اور حضور علیہ السلام جب غزوہ حنین کے موقع پر تشریف فرما تھے تو حضور نے اپنے صحابہ کو آواز دی، میرے غلاموں اب پہرا دینے کا وقت ہے، رات کا وقت قریب ہے، تو کون ہے تم میں سے جو پہرا دے گا، رات کو کھڑا ہوگا، کیونکہ کفار کا لشکر بڑی تعداد میں ہمارے اوپر حملہ آور ہونے لگا ہے، تو اب تم میں سے کوئی ایک بندہ آگے آئے جو پہرے داری کے لیے جائے۔ تو حضرت ابو مرثد الغنوی تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں پہرے داری کروں گا۔
سرکار نے فرمایا جاؤ گھوڑا اور تلوار لے کر آؤ۔ حضرت ابو مرثد تلوار لے کر آئے، گھوڑا لے کر آئے۔ جب حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور دیکھنا کہ لشکر بڑی تعداد میں آ رہا ہے، حفاظت کے ساتھ مسلمانوں کا تحفظ کرنا، اپنا بھی خیال رکھنا اور مسلمانوں کو بھی دیکھنا۔ حضرت ابو مرثد الغنوی تشریف لے گئے۔ اب حضور کے صحابہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ حضور نے سنتیں ادا فرمائی اور سنتیں ادا فرمانے کے بعد ابھی فرضوں کی نیت نہیں کی، ابھی جماعت کھڑی نہیں کی، سرکار نے پہلے سوال کیا بتاؤ میرا شاہ سوار واپس آیا کہ نہیں آیا؟ سرکار نے پہلے اپنے اس غلام کا پوچھا جو پہرے داری کے لیے گئے تھے، سرکار نے فرمایا بتاؤ میرا شاہ سوار واپس آیا کہ نہیں آیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی نہیں آیا۔ اب سرکار نماز شروع فرما دی، جماعت کروانے لگے، صحابہ پیچھے نیتیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب سرکار نے نماز شروع کی نا تو صحابہ کہتے ہیں ساتھ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، وَيَنْظُرُ إِلَىٰ خِلَالِ الشَّجَرِ، ساتھ سرکار جو سامنے جھاڑیوں میں رستے تھے ان رستوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سرکار نماز پڑھاتے پڑھاتے ان رستوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اپنے اس شاہ سوار کا حضرت ابو مرثد کا انتظار کر رہے تھے کہ میں نے بھیجا ہے پہرے کے لیے، دیکھیں کب آتا ہے۔ سرکار انتظار کر رہے۔ سرکار کے صحابہ کہتے ہیں ہم بھی سرکار کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں میں دیکھ رہے، ساتھ نماز پڑھ رہے۔ یہ کیسی نماز تھی؟ لوگ تو یہاں کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، حضور تو اپنے صحابی کو یاد کر رہے اور درختوں کے اندر دیکھ رہے کب میرا صحابی، کب میرا غلام آتا ہے۔ سرکار دیکھ رہے، سرکار کے صحابہ دیکھ رہے۔ جب سرکار نماز پڑھ چکے نا تو سرکار نے فرمایا قد جاء فارسکم، وہ دیکھو تمہارا شاہ سوار آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر گزری تو ہم نے دیکھا جھاڑیوں سے حضرت ابو مرثد الغنوی باہر آ رہے تھے۔ سرکار کے جو دین کے لیے پہرا دینے جاتے ہیں سرکار خود اس کا انتظار فرماتے ہیں، سرکار خود بھیجتے ہیں، سرکار خود استقبال فرماتے ہیں۔ تو حضور کے دین کو تقویت دینے کا جو ماحول تھا وہ ماحول اس قوم سے ختم کیا گیا، وہ ماحول اس قوم سے چھین لیا گیا۔ انہیں صرف لاو و لاب کے پیچھے لگا دیا کہ تمہارے لیے پیسہ، تمہارے لیے اولاد، تمہارے لیے برادری، تمہارے لیے تمہارا خاندان، تمہارے لیے تمہاری زمین ہی سب کچھ ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تمہارا کیا لگاؤ دین سے؟ تم نے بس کلمہ پڑھ لیا، تمہارا حق ختم ہو گیا، تمہارا حق ادا ہو گیا، تمہارے ذمے جو کچھ تھا تم نے اپنے ذمے سے اتار دیا۔ انسان کے ذمے سے دین اس وقت تک نہیں اتر سکتا جب تک انسان کی دین کے لیے بوٹی بوٹی نہ کاٹ لی جائے۔ دین تو مانگتا ہے قربانی، دین تو خون مانگتا ہے۔ دین اگر قربانی نہ مانگتا ہوتا تو امام علی مقام کربلا کیوں جاتے؟ دین اگر قربانی نہ مانگتا تو صدیق اکبر اتنی ماریں کیوں کھاتے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، صدیق اکبر کا غلام لوگوں کے تانے کیوں سنتے، لوگوں سے مارے کیوں کھاتے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا رہی تھی، صدیق اکبر کے ساتھ سرکار غار میں تشریف فرما تھے۔ سرکار غار میں تشریف فرمایا، حضرت اسماء نے کھانا بنایا، اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا تو باہر سے آواز کافروں کی آئی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو جہل کھڑا تھا۔ ابو جہل نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے، آپ کے نبی کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے کہا مجھے نہیں پتا، حالانکہ 2 ٹائم کھانا دے کے آتی تھی اور پتہ بھی تھا، لیکن حضور کے دفاع کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، حضور کے تحفظ کے لیے آپ نے اسے کہا مجھے نہیں پتا۔ مفسرین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ ہمارے ساری زندگی کے سچ حضرت اسماء کے اس ایک جھوٹ پر قربان جو انہوں نے حضور کے دفاع کے لیے بولا۔ فرمایا مجھے نہیں پتا۔ ابو جہل نے درہ ہاتھ میں تھا، مارا آپ کو، آپ کے کان میں مڑکی تھی جسے کوکا ٹاپس کہتے ہیں، وہ مڑکی میں پھنسا، اس نے جب کھینچا تو آپ کا کان چیرا گیا۔ آپ نے جا کر دوپٹہ تھا اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھاڑا، ایک ٹکڑے میں روٹی باندھی، دوسرے کو اپنے کان پر باندھا، سر پہ لیا۔ جب غار میں حاضر ہوئی نا تو سرکار آرام فرما رہے تھے، صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر، تو سامنے کھڑی ہوئی تو رونے لگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے منہ پر انگلی رکھی، فرمایا رونا نہیں، سرکار کو پتہ نہ چلے، رونا نہیں۔ سرکار نے دیکھ لیا، سرکار نے فرمایا اسماء بتا کیا ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا بتا، میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا؟ عرض کیا کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں بتا کیا ہوا؟ کان سے جب کپڑا ہٹایا تو خون رس رہا تھا، میرے آقا رونے لگے۔ سرکار نے فرمایا مولا تو ابو بکر کی قربانیاں دیکھ رہا ہے کہ ابو بکر اور اس کا خاندان اور اس کے غلام میرے تحفظ کے لیے، میری حفاظت کے لیے کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں، مولا گواہ رہنا میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سرکار کا غلام ایسی قربانیاں دے
مثال قائم کر کے جس وقت کوئی ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا اس وقت تنہا صدیق اکبر کھڑے رہے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ کی ضرورت ہے, مجھے بھی کوئی بندہ چاہیے جو میرا ساتھ دے تاکہ ہم مل کر آپ کا تحفظ کریں. نہ, تنہا صدیق اکبر لڑتے رہے. آج اربوں کی تعداد میں مسلمان ہو کر, بے حساب تعداد ہے مسلمانوں کی, لیکن اس کے باوجود کمزور, اس کے باوجود سوچ غلامی والی, سوچ نیچی, سوچ تنگ نظری والی, کوئی فکر نہیں, کوئی فاقہ نہیں کہ دین کے ساتھ کیا ہو جائے, دین کو کون کھینچ کر لے جائے. بس ہمیں جس نے ہانک کر اپنی جانب کھینچ لیا ہم تو اس کی جانب چل پڑے, ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد لطلب سعد بن الربیع, سرکار نے مجھے بھیجا احد والے دن کہ جب جنگ ختم ہوئی تو سرکار نے فرمایا جاؤ ڈھونڈو سعد بن ربیع کہاں ہے. باقی بھی شہید بھی پڑے تھے, زخمی بھی پڑے تھے. سرکار نے فرمایا بالخصوص جاؤ سعد بن ربیع کو ڈھونڈ کر لاؤ. تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں وقال لی ان رأیتہ فقرہ منی السلام, سرکار نے فرمایا اگر تجھے سعد بن ربیع مل جائے تو میرا اسے سلام جا کر کہنا. اب حضرت زید بن ثابت چلے, فرمایا وقل لہ یقول لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تجدک, اور سرکار نے فرمایا کہ پوچھنا حال کیا ہے, کیسا لگ رہا ہے. فأصبته وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا, مجھے حضرت سعد بن ربیع مل گئے. جب ملے تو آپ کے جسم پر 70 زخم تھے, احد والے دن 70 زخم, تیروں کے, تلواروں کے, نیزوں کے. آپ کے جسم پر آپ کا جسم چھلنی ہو چکا تھا اور آخری سانسیں چل رہی تھی. تو فرماتے ہیں میں نے جا کے عرض کیا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انظر فی الاحیاء انت ام فی الاموات, میں نے کہا کہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے کہ دیکھو سعد بن ربیع زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے. فرمان لگے وانا فی الاموات, فرمایا بھئی آخری سانسیں ہیں, اب تو میں شہداء میں ہوں, میری موت ہو چکی ہے. فابلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی السلام, کہنے لگے کہ جب جاؤ نا تو حضور کو میرا سلام دینا. وقل لہ ان سعدا یقول لک جزاک اللہ انی خیر ما جزا نبی عن امتی, اور سرکار کو جا کر کہنا یا رسول اللہ آپ کو میرے ذریعے سے, میرے وسیلے سے, میرے راستے سے رب ایسی جزا عطا فرمائے جیسی جزا اس نے پچھلے نبیوں کو ان کی امتوں سے عطا نہیں فرمائی. جیسی جزا انہیں ملی ان سے بہتر جزا رب میرے ذریعے آپ کو عطا فرمائے. اور عرض کیا وقل لہ انی اجد ریح الجنہ, اور یا رسول اللہ حضور کو جا کر عرض کرنا, زید بن ثابت جا کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں جنت کی مہک سونگ رہا ہوں. پھر کہنے لگے وَأَبْلِغْ قَوْمَكَ مِنِّي السَّلَامِ, جا کر نہ صحابہ کو میرا سلام کہنا. وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ سَعْدًا يَقُولُ لَكُمْ, اور جا کر کہنا کہ سعد تمہارے لیے بھی ایک بات کر گیا. إِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ يُخْلَصَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ, فرمایا کہ جا کر صحابہ کو کہنا کہ اگر تم میں سے ایک صحابی بھی بچ گیا نا, ایک صحابی بھی زندہ رہ گیا اور وہ آنکھ جھپک رہا ہوا, آنکھ جھپکنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا, آنکھ جھپکتے پتہ بھی نہیں چلتا, فرمایا آنکھ جھپکی اس نے, اور اس آنکھ جھپکنے کے دوران رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی نا تو رب قیامت کے دن اس کا عذر بھی قبول نہیں کرے گا. تو آنکھ جھپک رہا تھا اور حضور کو تکلیف پہنچ گئی, فرمایا صحابہ کو میرا پیغام دے دینا رب حضور کی تکلیف کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. تو آج جنہوں نے حضور کو تکلیف دی, حضور کے خاکے بنائے, حضور کے جناب حضور کے خلاف باتیں کرتے رہے, ان کو مسلمانوں نے سخت رویہ نہیں دکھایا, ان کے خلاف مسلمان بات نہ کر سکے, ان کے خلاف مسلمان آواز نہ اٹھا سکے. کسی کے باپ کی کوئی شکل الٹی سیدھی بنا دینا جیسا وہ نہ ہو, جیسی اس کی صورت نہیں ہے ویسی وہ کوئی بندہ شکل بنا دے, کوئی ڈرائنگ بنا دے تو وہ بندہ اس کے خلاف پورا ایکشن لے گا. تو نے میرے باپ کی توہین کی, کسی کے دادے کی بنا دے, کسی کی ماں کی بنا دے, کسی کی بہن بیٹی کی بنا دے, وہ اس کے خلاف قدم اٹھائے گا. اور تو نے میرے گھر والوں کی تصویریں بنائی, خاکے بنائے, تیری جرت کیسے ہوئی؟ رسول اللہ کے خاکے کافروں نے حکومتی سطح پر بنائے, حضور کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے خاکے بنائے, حضور کی بیٹی کے خاکے بنائے, مولا علی کے خاکے بنائے, حضور کے صحابہ کے خاکے بنائے. اس وقت مسلمانوں کی غیرت کہاں مری.
مسلمانوں کو کوئی بیداری کہیں پوری دنیا میں نظر نہیں آئی. پوری دنیا میں مسلمان بے ہوش اور سد بدھ پڑے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اولاً ترجیح حضور کے ادب کو دیتا ہے. جس کے پاس حضور کا ادب نہیں ہے نا اس کے پاس دین آ ہی نہیں سکتا, اس کے قریب سے نہیں گزر سکتا. حضرت جبریل امین صحابہ کو دین سکھانے آئے تھے, اور دین سکھانے سے پہلے نا حضرت جبریل امین نے 4 بار رسول اللہ سے اجازت مانگی. صحابہ کو دین سکھا رہے تھے, دین سکھانے سے پہلے 4 بار حضور سے اجازت مانگی, یا رسول اللہ اجازت ہو تو آگے آ جاؤ. 4 بار حضور ادباً اجازت مانگ کے ادب سے کھڑے ہو کے 4 بار اجازت مانگ کے جب بیٹھ گئے نا حضور کے پاس, پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں ایمان کیا. ایمان بعد میں شروع ہوتا ہے, پہلے حضور کا ادب. جس نے حضور کا ادب کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو کوئی معجزہ دیکھ کر کرامت دیکھ کر مسلمان ہوا. قسم بخدا رب نے اگر کسی کو ایمان عطا فرمایا نا تو اپنے پیاروں کا ادب کرنے سے عطا فرمایا. وہ 70,000 جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. حضور فرماتے ہیں وہ 70,000 جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے نا تو رب نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے سوال کیا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں. فرمایا کہ ان کے اتنا کہنے میں ادب تھا کہ انہوں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. فرمایا اس ادب کی وجہ سے رب نے ان 70,000 کافروں کو ایمان عطا فرمایا. اور سرکار کی حدیث ہے, فرمایا لو اکر فرعون کما اکرت به امرأته لہداہ اللہ به کما ہدا به امرأته ولکن حرمہ ذلک. فرمایا کہ جب حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا تھا نا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, تو فرعون کہنے لگا یکون لک فاما لی فلا حاجت لی فی ذلک. قرآن میں کہنے لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے پاس رکھ. سرکار نے فرمایا اگر فرعون پتہ نہیں تھا کہ ابھی نبی ابھی گود میں بچے, فرمایا کہ اگر وہ فرعون اس وقت صرف اتنا کہہ دیتا نا کہ ہاں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے, بچہ سمجھ کے کہہ دیتا, نبی سمجھ کے نہیں, بچہ سمجھ کے کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا رب نے فرعون جیسے کافر کو بھی ایمان عطا فرمایا. ایمان ملتا ہے تو ادب کی وجہ سے ملتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب نصیب فرمائے, دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.